السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تحریر ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کا چھٹا حصہ۔ سچائی کے راستے میں نہیں سائبان کوئی چلتا ہے تو پھر چھاؤں کی خواہش میں نہ رہنا۔ لکھنا تو چراغوں کی طرح روشنی لکھنا، بے چہرہ کبھی حرف نگارش میں نہ رہنا۔ دل کو شدید اضطراب نے آ گھیرا تھا، دماغ تو سائیں سائیں کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھا ہوا شخص اس کو کوئی عفریت لگا، اس کے لمبے لمبے دانت اس کو اپنی گردن میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اذیت تھی جو رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی، ہر سو پھیلی روشنیاں تاریکیوں میں بدل رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو کر دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہاں کھلبلی مچ گئی۔ ارے لیزا، کیا ہوا بیٹی؟ آئزہ جو قریب ہی موجود تھیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئیں۔ ان کے ساتھ یہ دیگر لوگ بھی اس طرف آئے تھے۔ میکائل غیر محسوس طریقے سے وہاں سے اٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ بی ایزی یار، یہ سچویشن متوقع تھی۔ تم جانتے ہو نا وہ تم سے کس قدر خوفزدہ ہے، اور یہ اسی خوف کا رزلٹ ہے جو وہ… پلیز کیپ کوائٹ۔ اس کے دھیمے لہجے میں کرواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ ہاں میں خاموش ہوں، مگر تم بھی خاموش ہی رہنا، کوئی سین کریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ… اس کی ذہنی کیفیت، اس کے وجہ چہرے پر چھائی سرخی اس کو ہولائے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دلہن کو ہوش آ گیا تھا اور معمول کے مطابق زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ سب کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ کر گمان ہی نہ ہوا تھا کہ کچھ دیر پہلے کیا گزرا ہے۔ ان لوگوں پر، بالخصوص لیزا اور میکائل کے سپاٹ اور خاموش چہروں سے اندازہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ وہ خوش تھے یا غمزدہ؟ لیزا کو منگنی کی انگوٹھی آئزہ بیگم نے پہنائی تھی اور میکائل کو شرجیل نے۔ بخیر و خوبی یہ منگنی کی تقریب ختم ہوئی اور سب اپنے گھروں کو سدھار گئے تھے۔ عروسہ بھی ان دونوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ براؤن آنکھوں کی تہ میں کچھ وسوسے اور اندیشے بھی پنہاں تھے۔ وہ برابر نوٹ کر رہی تھی کہ لیزا پوری تقریب میں اور گھر پر بھی بالکل خاموش اور لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ اماں وسائی اور اس کی بیٹیاں میکائل اور لیزا کی منگنی کے بعد فکرمند اور پریشان تھیں۔ منگنی میں وہ بیماری کے بہانے سے شریک ہونے سے بچ گئی تھیں، مگر اب جو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں ان سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ پرانی اور قابل بھروسہ ہونے کے باعث گھر کا ہر فرد ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ ویسے تو وہ لوگ ان کی دل و جان سے خدمت کرتی تھیں کہ یہاں کے مکینوں نے ان کو کبھی غیر نہیں سمجھا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر ان رویوں کا آ گیا تھا جو ان ماں بیٹیوں نے میکائل کے حکم پر لیزا سے روا رکھا تھا۔ اب وہ عنقریب اس گھر کی بہو بن کر آنے والی تھی اور یہی سوچ کر وہ پریشانی کا شکار تھی کہ اس کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم لوگ یہاں سے گاؤں جانا چاہ رہی ہو؟ یہ کس طرح ممکن ہے وسائی؟ میکائل کی شادی کی تمہیں اور ان بچیوں کو بڑی چاہ تھی، اب اللہ نے یہ دن دکھائے ہیں تو تم جانے کی بات کر رہی ہو؟ آئزہ نے وہاں آ کر تعجب اور تیز لہجے میں کہا۔ باجی، رب سائی نے یہ خوشیوں کے دن دکھائے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ اللہ سائی ہمارے صاحب کے مقدر کو بری نظر سے بچائے۔ وہ آئزہ کے قریب نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، ایسے اہم موقع پر گاؤں جانے کی بھلا کیا وجہ ہے؟ اس سوال پر ان ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ صاحب جی کے کہنے پر لیزا بی بی کو ہم نے قید میں رکھا تھا، ہم وہی کرتے تھے جو ہم کو حکم ملتا تھا۔ وہ بے بس تھے اور پھر بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ان کو وہاں… بی بی ہم سے رو رو کر پوچھتی تھی کہ ان کو وہاں کون لایا ہے اور کیوں لایا ہے۔ ہر روز ان کے ایسے ہی سوال ہوتے تھے، ہم بھی صاحب کے حکم پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب یہی خوف ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں نے تو جی ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے رحمی دکھائی تھی۔ اکثر وہ ایسے سوال کرتی کہ مجھے چڑ ہو جایا کرتی تھی اور میں پھر ان سے بدتمیزی کر جایا کرتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ… وسائی کے بعد سونی نے بھی ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ اصل معاملہ ہے؟ وہ بے ساختہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ جی باجی جی، ہم نے جو بھی کیا صاحب کے حکم پر کیا، لیکن وہ تو ہم سے نفرت کریں گی، یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ تم اپنی ساری پریشانی اور فکروں کو بھول جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیزا ایک باشعور اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی جس سے تم لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سب وسوسوں کو دل سے نکال دو۔ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی ہم جیسے ملازم لوگوں کو۔ سونی کو اب بھی لیزا کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جب بہو اس گھر میں آئے گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اب تم ایسا کرو کہ چائے بنا کر لاؤ، صدیقہ آپی کے لیے بھی لے آنا، وہ ادھر ہی آ رہی ہیں۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے ان کو تسلی دی تو وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ صدیقہ آئیں تو ان کی باتوں کا موضوع آج کل منگنی کی تقریب ہی تھا۔ کل لیزا بہو کا بے ہوش ہونا مجھے فکر مند کر گیا۔ جی، پریشان تو میں بھی ہو گئی ہوں۔ کین اس وقت بے ہوش ہونا جب اسی لمحے میکائل اس کے قریب بیٹھے تھے مجھے بھی اپسیٹ کر گیا تھا۔ کل رات وہاں سے واپسی پر دیر ہونے کے باعث ان کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اب میکائل اور موسیٰ کے دفاتر جانے کے بعد انہیں تنہائی میسر آئی تو رات سے ڈسٹرب کرتا واقعہ دہرانے لگی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں جس طرح میکائل راضی نہیں، شاید اس طرح وہاں لیزا بھی راضی نہیں۔ اس کا اس طرح بے ہوش ہو جانا تو ناپسندیدگی کی ہی علامت ہے، وگرنہ ایسے موقعوں پر لڑکیاں پھولے نہیں سماتی۔ رات سے عائزہ کے دل میں کھنکتی بات زبان پر آ گئی تھی۔ کہہ تو آپ صحیح رہی ہو، لیکن اگر یہی سچ ہوا تو کس طرح بات بنے گی؟ ہم تو شادی کی تیاریوں کا سوچ رہے ہیں۔ یہی تو سوچ ہے جو ہلکان کیے دے رہی ہے۔ ہم شاید کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہ ہو۔ مجھے تو کل وہ عروسہ بھی بیمار سی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا بیٹا شرجیل ان کے ساتھ تھا، خاصا خیال رکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی پریشانی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے میکائل نے بھی محسوس کیا ہے، بہت خاموش ہے وہ۔ میں نے اپنے ٹرانسفر آرڈرز چند ماہ کے لیے کینسل کروا دیے ہیں، شرجیل نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے خبر دی۔ شکر ہے اللہ کا، اب ذرا سہولت سے کام ہو جائے گا، وگرنہ مجھے تو فکر ہی کھائی جا رہی تھی کہ اتنی قلیل مدت میں شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی۔ اور شادی؟ وہ تشکر بھرے انداز میں طمانینت سے گویا ہوئی تھیں۔ میں ڈنر کے بعد تایا جان کے پاس جاؤں گا، آپ چلیں گی؟ کیوں جانا چاہتے ہو وہاں، جب انہوں نے ہم سے رشتہ ختم کر لیا ہے؟ سفیر کی شادی انہوں نے کتنی دھوم دھام سے کی، دکھاوے کے لیے بھی یہاں دعوت نہ دی اور ساری دنیا کو انوائٹ کیا۔ وہ رنجیدہ ہوئیں۔ تعلق تو ہم بھی ان سے توڑ چکے ہیں اور ہمیں قطعی ضرورت نہیں ان کی دعوت اٹینڈ کرنے کی، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے ملا جائے۔ تو پھر وہاں جانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنی جلدی بھول گئیں کہ تایا اور بابا کی بزنس میں پارٹنرشپ تھی۔ پہلے لیزا کے اغوا کی وجہ سے معاملہ دبا رہا، پھر اچانک بابا کی ڈیتھ اور لیزا کی واپسی کے بعد جو پرابلمز آئی ہیں انہوں نے سب کچھ ہی ذہن سے معاف کر دیا۔ اب یاد آیا تو سوچا تایا سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو اس قدر اجنبی بن گئے ہیں آپ کو بزنس کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیں گے یا آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کریں گے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ ان کی نیت کا فتور تو یہی ظاہر ہو چکا ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے میں ایک بار بھی بزنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا مقصد یہی ہے تعلقات منقطع کرنے کا کہ وہ بزنس پر اپنی مکمل اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی اسنا میں ملازمت چائے اور دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ لیزا کو بلاؤ، وہ ملازمہ سے گویا ہوئی۔ میں نے ان کو کہا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جی نہیں چاہ رہا کچھ کھانے پینے کو۔ جا کر کہو میں بلا رہی ہوں، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ایک مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے منگنی ہوئے اور وہ ہے کہ ابھی تک گمسم۔ ڈونٹ وری، سب ہو جائے گا، اسے خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ جی ماما، وہ آ کر ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ سارا دن روم میں بند رہ کر دل نہیں گھبراتا آپ کا بیٹا؟ بھائی آفس سے آتا ہے، سب شام کی چائے ساتھ پیتے ہیں، آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا؟ ایسی ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ ارے ماما، آپ بھی بلا وجہ خفا ہو رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا تنہا اور خاموش رہنے کا دل کرتا ہے، ایسے رہنا بھی تو اچھا لگتا ہے۔ شرجیل نے اس کے شانے پر بازو رکھتے مسکراتے کہا، گھر میں افراد ہی کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی گریز کریں؟ پھر آپ مہمان ہیں اس گھر میں، کیا سسرال جا کر بھی ایسے ہی کریں گی؟ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، پھر یہ قربتوں کے موسم اس طرح نہیں آئیں گے۔ ان کی آواز شدت جذبات سے بھر آئی تو لیزا فوراً ان سے لپٹ کر خود بھی رونے لگی۔ آپ بہت غلط سوچ رہی ہیں ماما، وہ ان کے گال چوم رہی تھی۔ میرے پیٹ میں بھوکی مخلوق کی اچھل کود شروع ہو گئی ہے، رحم کرو ان پر اور ٹرالی کی طرف بڑھ جاؤ، اچھی لڑکی۔ اس کے شوخی بھرے انداز پر ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ لیزا ان کو لوازمات اور چائے سرو کرتی رہی، آخر میں خود بھی چائے کا مگ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو افسوس اور شرمندگی نے آ گھیرا تھا، مگر وہ بھی بے بس تھی۔ میکائل کا ساتھ کسی بھی صورت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ملازمہ کی آمد پر جو گفتگو کا سلسلہ رک گیا تھا وہ پھر جاری ہو گیا۔
میں کہتی ہوں اس خیال کو بھول جائیں، وہاد بھائی کسی صورت حصہ دینے والے نہیں۔ اگر ان کو یہ کام کرنا ہوتا تو پہلے دن ہی کر لیتے۔ اب ان سے کہہ کر بات بڑھانی ہے، پھر اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ عروسہ بیگم نے اس کو لسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سے اس ٹاپک پر بات تو کرنی تھی نا، وہ جانے اور ان کا ایمان جانے، میں ان سے لجنے کی قائل نہیں ہوں۔ الجھنے کی بات نہیں، میں ان کو اپنے بابا کا حصہ ہڑپنے نہیں دوں گا، آج نہیں تو کچھ عرصہ بعد ان کے پاس جاؤں گا ضرور۔ کیا ہوا بھائی، کہاں جائیں گے آپ؟ لیزا پریشان سے بولی تو وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میکائل، میں سوچ رہی ہوں کہ انگیجمنٹ کے بعد لیزا کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی، کیوں نہ ہم ان کو ڈنر پر انوائٹ کریں؟ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ بہت اچھا سوچا آپ نے آنٹی۔ میکائل کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آپ ابھی کال کر دیں ان کو۔ کیوں میکائل، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ موسیٰ نے خاصے پرجوش لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ بھلا جیسے آپ لوگ چاہیں۔ وہ ماں کی طرف دیکھتا ہوا عام لہجے میں بولا تھا۔ سدا خوش رہو، میں کال کر کے ان کو کل رات ڈنر پر انوائٹ کر لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے لیزا ہم میں گھل مل جائے، ہمارے طور طریقے سیکھ لے، تاکہ ہم میں کوئی بیگانگی نہ رہے۔ میکائل کی رضامندی نے ان کے وہم اور خدشوں کو زائل کر دیا تھا، جو منگنی پر لیزا کے بے ہوش ہونے پر ان کے دل میں در آئے تھے۔ کل پھر ہاتھوں ہاتھ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیتے ہیں۔ ڈیٹ کے حساب سے ہم شادی کی تیاری بھی شروع کر دیں گے۔ صدیقہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے کہا۔ میں اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتا آنٹی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلے ہی کہا تھا ہم چٹ منگنی پٹ بیاہ کریں گے۔ آئزہ اس کے انداز پر چونک کر گویا ہوئی۔ مجھے بزنس کے سلسلے میں کچھ ماہ ابراڈ جانا ہوگا۔ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا، اب اچانک کہہ رہے ہیں۔ بزنس میں کب کیا ضروری ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ کمپنی کو بڑا لاس ہو جائے گا۔ لیکن ہم انہیں زبان دے چکے ہیں۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہوئی۔ ماما، میں نے کچھ ٹائم مانگا ہے، انکار تو نہیں کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ بزنس کی ریکوائرمنٹ کے باعث آپ کا جانا ضروری ہے، مگر یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ آپ شادی کے بعد دلہن کو بھی ساتھ لے جائیں۔ صدیقہ نے مسئلے کا حل اس طرح نکالا کہ وہ ان کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور ہنی مون بھی۔ موسیٰ شوخی سے گویا ہوا۔ جسٹ شٹ اپ۔ بڑوں کی موجودگی میں موسیٰ کا مذاق اس کو نامعقول لگا، جبکہ وہ ڈھیٹ بنا مسکرا کر مزید بولا تھا۔ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ تم برا مان رہے ہو؟ موسیٰ کی بات بالکل درست ہے، بہو کو بھی ساتھ لے کر ہی جانا۔ اچھا ہے، ہماری غیر موجودگی میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہترین وقت ملے گا، اور جتنی بھی غلط فہمیاں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ عائزہ اور صدیقہ موسیٰ کی بات سے متفق تھیں، جبکہ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، جو اس کو پھنسا رہا تھا جان بوجھ کر۔ یہ بات کی باتیں ہیں ماما، میں فی الحال تنہا جانا چاہتا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں، ہم نے زبان دی ہے، شادی تو آپ کو جانے سے پہلے ہی کرنی ہوگی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، عائزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہاد صاحب نے اس کی بات بڑے تحمل سے سنی، اور اس دوران ان کا چہرہ سپاٹ رہا، ہر قسم کے تاثرات سے یکسر، عاری اور بے نیاز۔ اگر اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ شرجیل کے خاموش ہونے پر ان کی طنزیہ اور سخت آواز ابھری۔ یہی معلوم کرنا تھا کہ آپ کی اور بابا کی بزنس پارٹنرشپ تھی، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ بابا کو دنیا سے کئی ماہ گزر گئے ہیں، اخلاقاً تو آپ کو خود ہی اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی مسلسل خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہاں آنے اور بولنے پر۔ ان کے انداز پر شرجیل کو اپنی بات دہرانی پڑی۔ فراز نے پارٹنرشپ کی تھی میرے ساتھ، مگر شادی کے اخراجات کے لیے وہ اپنا حصہ پہلے ہی لے چکا تھا، اب میرے پاس اس کا کوئی پیسہ نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ ان کے بے لچک انداز پر وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ بالکل اسی طرح سے ممکن ہے جس طرح تمہاری بہن شادی کے دن بھاگ گئی تھی، سب کے منہ پر کالک مل کر۔ قریب ہی بیٹھی ہوئی زینت نفرت انگیز لہجے میں گویا ہوئی۔ میری بہن کا نام آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تائی جان، ہمیں بھی کون سا شوق ہے اس رسوائی کا نام لینے کا، مگر کیا کریں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ موضوع بن جاتی ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بابا نے آپ سے اپنا حصہ لے لیا تھا؟ وہ زینت سے بات کو نظر انداز کر کے وہاد صاحب سے گویا ہوا۔
برخوردار ثبوت وہاں فراہم کیے جاتے ہیں جہاں غیروں سے شراکت داری ہوتی ہے۔ خون کے رشتے میں ثبوت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کی سخت اور باروب آواز اس لمحے کو کچھ کھوکھلی لگ رہی تھی۔ وہ شرجیل سے نگاہیں چرا کر بات کر رہے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ پیسہ دینے سے پہلے ضرور کوئی پروف اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہ سنی، اور نتیجہ دیکھ لیا۔ آج یہ لڑکا ہم سے باس پرس کرنے آ گیا، کل کو پولیس لے آئے گا۔ زینت کا لہجہ اور بیگانگی اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ پولیس اور اس گھر میں آئے گی؟ وہ استہزائی انداز میں مسکرائے۔ یہ جو میرے مقابل بیٹھا ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اگر میں نہ چاہوں تو یہ اس گھر کے گیٹ کے باہر بھی کھڑا نظر نہ آئے۔ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ایک قدم بھی چوکھٹ پر نہ رکھ پائے گا۔ اب بیٹھے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ پھر کبھی یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہمارا تم لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے سفیر کی شادی میں بھی تم لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تعصب سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کل تک جو لوگ گلے کا ہار بنے رہتے تھے، آج ان کی آنکھیں ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ انسان کے ساتھ ساتھ رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں، وہی ہمارے آستین کا سانپ بن جاتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ مما نے منع کیا تھا یہاں آنے سے۔ انہیں آئیڈیا تھا آپ کے ایٹیٹیوڈ کا، مگر میں رشتے پرکھنے کی چاہ میں یہاں چلا آیا تھا۔ اس نے تنزن کہا۔ بہت مہربانی، آئندہ یہاں تشریف لانے کی ضرورت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ واحد صاحب دروازے کی طرف اشارہ کر کے گویا ہوئے اور وہ ہونٹ بھینچتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جہاں عروسہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کو دیکھتے ہی نرمی سے گویا ہوئی۔ آپ کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جی، آپ کی باتیں ہر باہر سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تائی اور تائی پیسے کے پجاری نکلے، صاف مکر گئے کہ بابا کا اب کوئی حصہ نہیں۔ وہ اپنا حصہ لیزا کی شادی پر لے چکے ہیں۔ وہ کچھ بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان چکروں میں مت پڑو۔ اگر ان کو حصہ دینا ہوتا تو وہ یوں لا تعلق ہو کر نہ بیٹھ جاتے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اگر آپ قسم دے کر نہ بھیجتی تو میں ان کے 14 طبق روشن کر کے آتا، اچھی طرح بتاتا ان کو کہ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بس اب اس قصے کو ختم کر دیں، تبھی بہتر ہے۔ روز محشر وہ خود اپنے بھائی کو جواب دیں گے۔ ان کے درمیان کچھ توقف تک گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ انسان کی اصلیت اس کے غصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ عام حالات میں وہ خوش مزاجی اور خوش گفتاری کے ہول چڑھا کر رکھتا ہے۔ چھوڑو بیٹا، دل جلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں بتا رہی تھی، آپ کو عائزہ بیگم کی کال آئی تھی۔ انہوں نے ڈنر پر مدعو کیا ہے اور چاہ رہی تھیں کہ ہاتھوں ہاتھ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی جائے۔ وہ اس تکلیف دہ صورتحال سے خود بھی اس کے ساتھ نکلنا چاہ رہی تھیں۔ خوشگوار انداز میں موضوع بدل کر گویا ہوئی۔ پھر آپ نے جواب میں کیا کہا عائزہ آنٹی سے؟ میں نے ڈنر پر جانے سے معذرت کرتے کہا کہ یہ نامناسب ہے، ہم آپ کے یہاں ڈیٹ فکس کرنے آئیں، بلکہ یہ کام کرنے آپ لوگوں کو آنا ہوگا۔ کل رات مدعو کر لیا ہے میں نے ان کی فیملی کو۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ایک طرف میکائل نے ماں کی خوشیوں کی خاطر سمجھوتا کر لیا تھا، تو دوسری طرف لیزا نے بھی خاموشی سے گردن جھکا دی تھی۔ مایوں مہندی کی رسموں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب وہ لیزا افراز سے لیزا میکائل بنی اس اجلاء عروسی میں موجود تھی۔ میکائل دوستوں کے نرغے میں اس وقت تک پھنسا رہا جب تک صدیقہ بیگم نے وہاں آ کر اس کو رہائی نہ دلوائی اور ساتھ ہی اس کو کمرے تک چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ گم و گم کی حالت میں کھڑا دھڑکتے دل سے سوچتا رہا کہ کس انداز میں اور کیا بات کرے۔ اسے جب بھی بات کی تھی، اکڑ اور اجٹ انداز میں بات کی تھی۔ بہت جارحانہ انداز رکھا تھا اس کے ساتھ۔ اس وقت وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب اپنے رویے کی تلافی کروں، معافی مانگوں۔ میں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا تو ہاں، یہ غلطی ہوئی مجھ سے۔ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، اس دشمن کی جس سے بدلہ لینے کا جنون لے کر میں جوان ہوا تھا، جس شخص نے 2 ہنستے بستے خاندان اجاڑ دیے تھے۔ ضمیر اور نفس کی آوازیں اس کے اندر گونجنے لگیں۔ جو ہوا سو ہوا، ہنس کم جہاں پا۔ اپنی ازدواجی زندگی خوشیوں کی خاطر تم لیزا سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگ لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معافی وہ مانگتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، میں کیوں معافی مانگوں؟ تیزی سے گزرتا وقت دیکھ کر اس کشمکش میں الجھتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔
تازہ گلابوں کی حیات افروز مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں خوشگواریت سماتی چلی گئی تھی۔ ہر سو گلاب ہی گلاب سجے ہوئے تھے اور کمرے کے اوسط میں نہایت دلربا انداز میں گلاب اور موتیے کی تیز نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے قدم آگے بڑھائے تھے، مان اسی وقت اٹیچ باتھ کا دروازہ کھلا اور وہ بڑے تمطراق سے باہر نکلی تھی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جو بیبی پنک کلر کے سوٹ میں پنک دوپٹہ سر پر ڈالے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ شیروانی سوٹ اور کلر میں نک سک سے تیار وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے آنکھوں میں درانے والی شدید حیرانی آن واحد میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے بیشتر ہی خود کو کمپوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ از حد شاطر تھا، پل بھر میں تمام تاثرات غائب کر کے چہرے پر سپاٹ پن لے آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وہاں بیٹھنے کے بجائے مجھے یہاں کھڑے دیکھ کر آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں سیج کی طرف اشارہ کرتی گویا ہوئی، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں دلہن بنی سر جھکائے لمبے سے گھونگھٹ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پنک اسٹائلش سوٹ میں روسی لباس زیورات سے بے نیاز دھلے دھلائے چہرے کے ہمراہ اس کے سامنے اعتماد اور اطمینان سے کھڑی وہ بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، دھلے ہوئے چہرے پر میک اپ پوری طرح اس کے سامنے اعتماد اور اطمینان سے کھڑی وہ بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، دھلے ہوئے چہرے پر میک اپ پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا اور یہ مٹا مٹا سا میک اپ اس کے خوبصورت چہرے کو جاذب نگاہ بنا رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بیکاز آج کل برائڈل سر جھکاتی ہے نہ گھونگھٹ نکالتی ہے۔ اینی ویز تم نے میری ایک بڑی مشکل آسان کر دی۔ اس کے وجہ چہرے پر یفلک پرسکون مسکراہٹ ابھری اور وہ مزید گویا ہوئی، میں کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکا ہوں کہ مما کی اور وہ مزید گویا ہوا تھا، میں کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکا ہوں کہ مما کی محبت میں میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی جو ساری زندگی پر محیط ہے، مگر اپنی ماں کی دل آزاری کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ بیبی وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا، تم نے بھی یہ فیصلہ کسی ایسے ہی مجبوری کے تحت کیا ہوگا۔ چلو یہاں ہماری مجبوریاں یکساں ہیں، یہ شادی تم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا، مگر اپنوں کی خاطر ہمیں شادی کرنی پڑی۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ سرد مہری میں گویا ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ پھر میں تمہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو میری مما زندہ نہیں رہ سکیں گی، ان کی خاطر میں نے یہ سزا قبول کی ہے۔ دو مماز کی ممتا کی بلیک میلنگ نے شادی کروائی ہے، جو بھی سمجھیں، لیکن میں آپ کی بیوی بننے والی نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی توقع مت رکھیے گا۔ وہ آج بالکل ہی الگ روپ لیے ہوئے تھی، وہ بے لچک ٹھوس بے نیازی اور لاپرواہی کی انتہا پر تھی۔ گڈ گڈ، یعنی ہم شادی کھیل کر اپنی ماں کو دھوکہ دیں گے؟ آئی ایم ریڈی، اور بے فکر رہو، میں نے بھی تم سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کی تھیں، نہ ہی میں جبر و زبردستی کا قائل ہوں۔ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ اس کو حیرت ہوئی تھی، وگرنہ وہ سوچ رہی تھی کہ سب کرنے کے لیے اس کو نامعلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کس مشکل سے وہ اپنی بات منوا سکے گی۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی دسترس میں نہیں آئے گی، وہ یہ تہیا کر کے آئی تھی۔ اوکے، پرابلم سالو ہو گیا، بٹ یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف یہاں پر چلے گا، بیڈ روم سے باہر کوئی تماشا نہیں ہوگا، اسپیشلی صدیقہ آنٹی اور مما کی موجودگی میں تم میری بیوی کا ہی کردار ادا کرو گی۔ وہ اٹھتا ہوا اچانک ہی تنبیہ بھرے انداز میں بولا، دیکھا جائے گا، اگر میرا موڈ ہوا تو۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، وہ ایک دم گھبرا کر پلٹا۔ اس روم سے باہر تم نے اپنی اوقات دکھانے کی کوشش بھی کی نا، پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں میں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی بھاری آواز میں وہ وحشی پن ابھر آیا تھا جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے ملحق ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر خود کو سمجھاتی دلاسے دیتی صوفہ کم بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں رضائی اور تکیہ وہ پہلے ہی رکھ چکی تھی، اور باتھ روم جانے سے پہلے وہ ساتھ لائی نیند کی ٹیبلٹ بھی کھا چکی تھی تاکہ نئی جگہ پر نیند نہ آنے کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر واپس آیا تو بے اختیار نگاہیں صوفہ کم بیڈ کی طرف اٹھی تھیں، جہاں وہ بلو ریشمی رضائی سر پر تان چکی تھی۔ وہ چند ثانیے کھڑا بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا جو پوری طرح سے پیک ہو کر سو رہی تھی۔
وہ بیڈ پر نیند دراز ہوا۔ آرزوئیں اور امنگیں پیدا ہی نہ ہوئی تھیں، دل میں چاہتوں نے جنم ہی نہ لیا تھا، اور شاید جنم لے ہی لیتی اگر وہ کوئی عام لڑکی بن کر سب بھلا کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہوتی، پرانی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کرتی۔ مگر وہ لڑکی کے روپ میں کوئی ناگن ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس کو اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو پل بھر میں اس ناگن کا سر کچل دیتا۔ لیکن یہاں سوال ماں کا تھا، جس کو اس نے ایک عرصے بعد اس قدر خوش اور مطمئن دیکھا تھا کہ وہ اس خوشی اور اطمینان کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھا تھا۔ رات کو نامعلوم کس پہر نیند آئی تھی، آنکھ کھلی تو خاصا دن چڑھ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور سیدھی نگاہ صوفہ کم بیڈ پر گئی تھی، جو خالی تھا۔ اس کی دوسری نگاہ باتھ روم کی طرف گئی، وہاں کی بھی لائٹس آف تھیں، جس کا مطلب تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کہاں گئی؟ وہ ابھی سوچ رہا تھا، مان دروازہ نوک کرتا موسیٰ اندر داخل ہوا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ وہ شوخی بھرے انداز میں اس سے لپٹ گیا تھا۔ شادی کے پہلے دن ہی اتنی بے اصولی؟ میرے یار، بھابھی صبح سویرے ہی ہمارے درمیان بیٹھی ہیں اور تم غائب ہو۔ تم چلو، میں ریڈی ہو کر آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے اور انداز میں غیر معمولی سنجیدگی نے موسیٰ کی ساری شوخی ہوا کر دی تھی۔ آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ نتھنگ، وہ کہتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ سب موجود تھے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، سب جھلملاتے سوٹ میں میک اپ اور جولری کے ہمراہ وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، ان سب سے باتیں کرتی خاصی بے تکلف لگ رہی تھی۔ رات جیسی بیگانگی اور جارحانہ پن کا شائبہ تک اس کے خوبصورت چہرے پر نہیں تھا۔ اس نے بھی خود پر ویسا ہی ماسک چڑھا لیا تھا اور بہت خوش و خرم ظاہر کرنے لگا۔ ان کو اس طرح سے ہنستے مسکراتے دیکھ کر عائزہ بیگم کے ساتھ وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ ماں سوائے موسیٰ کے، جو میکائیل کے مسکراتے چہرے کا ساتھ نہ دیتی، آنکھیں بھی دیکھ رہا تھا۔ رات ولیمے کی تقریب بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی جم کر اداکاری کی تھی، از خود خوش و خرم دکھائی دینے کی، اور لوگوں نے اس کے حسین ترین کپل ہونے کو خوب سراہا تھا۔ عروسہ بیگم کی جہاں دیدہ نگاہوں نے ساری تقریب میں بیٹی اور داماد کے چہروں کو خوب ٹٹولا، اور وہ کوئی گریز اور بے رخی کھوجنے میں ناکام رہی تھیں، مگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر وہ لوگ ہال روم میں بیٹھ گئے تھے۔ اماں وسائی کافی تیار کر کے لائی اور سب کو سرو کر رہی تھی۔ لیزا نے دیکھا اس کے چہرے پر خاصی گھبراہٹ اور شرمندگی کے تاثرات تھے۔ اس کو کافی کا مگ پکڑاتے وہ نگاہیں نہ ملا پا رہی تھی، اور یہی حال اس کی دونوں بیٹیوں کا بھی تھا۔ وہ گاہے بگاہے سارا دن اس کو ادھر ادھر دکھائی دے رہی تھی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی ضرور تھیں اور جہاں اسے نگاہ ٹکراتی وہ بھاگ لیتیں۔ ان کو دیکھ کر اس کو اذیت بھرے دن یاد آ گئے تھے، جہاں کوئی ایسا پل نہ تھا جو اس نے سکون میں گزارا ہو، کوئی پل راحت کا نہیں تھا۔ لگ رہا ہے ہماری بہو بہت تھک گئی ہے، جاؤ بیٹا اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ وہ سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ماں عائزہ بیگم اس کی دلی کیفیت سے بے خبر، اس کو خاموش دیکھ کر شفقت سے گویا ہوئیں، تو وہ چونک کر مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، تھکن کی کوئی بات نہیں۔ پھر بھی بیٹا، سارے دن سے آپ نے آرام نہیں کیا، پہلے پارلر میں ٹائم لگا، پھر گھنٹوں ولیمے کی تقریب میں لگ گئے، تھکن تو ہو ہی جاتی ہے، جا کر آرام کریں اور صبح بھی جلدی مت آئیے گا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، دیر سے بھی اٹھیں گی تو کوئی مائنڈ نہیں کرنے والا۔ صدیقہ نے اس کے گال تھپتھپاتے محبت سے سمجھایا، جو بھی بھائی اور بھابھی کے گفٹس آئے ہیں ان کو بھی تو کھول کر دیکھنا ہے۔ مائدہ نے کارنر پر رکھے ڈھیروں گفٹ کی طرف اشارہ کیا، تم کھول کر دیکھتی رہو، مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے۔ میکائیل نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیوں، تو ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ اور بھابھی یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ چلیں بھائی، اب تو سبھی کو آرام کرنا چاہیے، یہ کام کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، سب کی موجودگی میں ہی گفٹ دیکھنے اچھے لگیں گے۔ ان سب کو اٹھتا دیکھ مائدہ بھی اٹھ کر کہنے لگی۔ عائزہ بیگم نے حسب عادت ان دونوں پر دعائیں پڑھ کر پھونکیں۔ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی آگے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ میکائیل پہلے کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ لیزا کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جولری اتارنے لگی، اور وہ جب نائٹ سوٹ بدل کر آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کی بے ساختہ آنکھیں اس پر پڑیں، بلڈ ریڈ اور گرے جھلمل کرتے شرارہ سوٹ اور پھر بھرپور میک اپ میں اس کے حسن میں کچھ ایسی رعنائی اور دلربائی تھی کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو دیکھتا رہا۔ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مڑی اور اس کو اس طرح مبہوت دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی۔ دل شدت سے دھڑکا اور ساری تیز تراری
اعتماد اور جنون سب برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس بلڈ ریڈ بھاری بھرکم دوپٹہ اس کے شانے سے پھسل کر کارپیٹ پر گرا، مارے بدحواسی کے اسے چکر آنے لگے۔ گہرے گلے کی شرٹ کے باعث وہ جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھانے سے گریز پاتی۔ وہ شاکڈ سا اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہوئی تو اب ڈریسنگ ٹیبل کا مرر اس کا جلوہ دکھا رہا تھا۔ چھت پر نصب فانوس کی روشنیوں میں وہ بھی ایک فانوس ہی لگ رہی تھی، جگمگاتی، جھلملاتی، کڑکتی کڑکتی بجلی کی مانند۔ ہاں ہاں ہاں، میں ڈر ہی گیا تھا۔ میرے روم میں یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ سمجھ میں نہیں آتا لڑکیاں اس گیٹ اپ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیوں کرتی ہیں۔ چند لمحوں بعد اس کی نگاہوں کے وہ انچوئے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ دوپٹہ کارپیٹ سے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالتا ہوا مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا اور مسکراتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سنسی کھڑی رہ گئی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح اس پر ڈالا تھا کہ اس کا پورا وجود ہی ڈھانپ گیا تھا۔ سبکی کے احساس سے اس کا دل پھر بھرانے لگا۔ کس قدر نامناسب لگ رہا تھا اس کے سامنے بنا دوپٹے کے کھڑے ہونا۔ مستطاب شرٹ بھی فل فٹنگ کی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے زیب تن کرنے کی عادی تھی اور اس طرح کے اس شرٹ میں اس نے خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا، نہ سوچا تھا۔ بے پردگی کا احساس اس کو رلا رہا تھا۔ میکائل کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ پوری زندگی اس نے صنف نازک کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کی زندگی میں 3 عورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی عورت نہیں آئی تھی۔ تعلیم کے دوران اس نے خود کو پتھر بنا رکھا تھا کہ وہ اس کا خاندان اتنی بڑی ٹریجڈی سے گزرا تھا کہ بنا رشتے کے کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ نگاہوں سے بھی کسی عورت کا استحصال گوارا نہیں تھا اور بالآخر اس پتھر کو بھی جونک لگ گئی جس کو محبت کہتے ہیں۔ کبھی محبت کر کے دیکھ زندگی کس قدر حسین ہوتی ہے۔ اس طرح تنہا رہ کر خپتی ہو جائے گا۔ کسی موقع پر کی گئی موسیٰ کی بات ذہن میں گونجی تھی۔ میں اس محبت کو نہیں مانتا جو کی جائے۔ اوہ، پھر کس محبت کو مانتے ہیں سرکار؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جو از خود ہو جائے اور پھر کچھ یاد نہ رہے۔ ایسی محبت اس دور میں ناپید ہو چکی ہے میرے بھائی، اور تجھے ایسی محبت ہونے سے رہی جو صرف محبوب کو یاد رکھے اور سب بھلا دے۔ یقین اس کو بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی محبت کر سکتا ہے، سو اس نے بھی اس بات کو ہستی میں اڑا دیا تھا اور آج وہ گزرا وقت اس پر ہنس رہا تھا کہ وہ بھی محبت کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، وگرنہ کچھ دیر تک وہ اس کے بارے میں معمولی سی بھی خوبصورت سوچ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو نگاہیں فاصلے پر کھڑی لیزا پر گئیں۔ وہ اسی جگہ کھڑی تھی اور دھیرے دھیرے ہلتا وجود گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ چند لمحے حیران و پریشان دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ کیا ہوا؟ اس کے کئی بار استفسار کرنے کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، میں آپ کے سامنے بے پردہ ہو گئی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا دوپٹہ کسی کے سامنے گرا ہو اور میں دوپٹے کے بغیر دوپٹہ گرا اور تم رونے لگی ہو۔ ویری اسٹرینج۔ وہ پہلے خاصا حیران ہوا اور پھر مسکرانے لگا۔ آج کل لڑکیوں نے دوپٹے اوڑھنے ہی چھوڑ دیے، کم از کم میں نے تو کسی کو روتے نہیں دیکھا۔ اور رہا سوال بے پردگی کا تو… وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوا، پھر سنجیدگی سے بولا، تم مانو یا نہ مانو، ہمارے درمیان جو رشتہ استوار ہے شادی کا، اس میں یہ تکلفات نہیں چلتے۔ پردہ وردہ کچھ نہیں ہمارے درمیان۔ میں محروم ہوں تمہارا، پھر حجاب بے معنی ہے ہمارے درمیان۔ وہ آہستہ آہستہ بہت شائستہ اور نرم لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ کوئی سحر انگیزی تھی اس کے لہجے میں، سویا سویا کوئی خمار تھا۔ وہ اس سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ آنسو تھم گئے تھے مگر ہمت نہ تھی اس کی جانب رخ کرنے کی۔ کب تک بت بنی کھڑی رہو گی یہاں؟ اب جاؤ اور چینج کرو۔ وہ کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ ڈریسنگ روم کی جانب چل دی تھی۔ میکائل لائٹس آف کر کے چہرے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کو لیزا کی حیا آمیز سادگی بھائی تھی اور اس کو ماں کے انتخاب پر فخر محسوس ہوا تھا، مگر پیش قدمی کرنا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنی محبت کے موتی کو خودداری اور وقار کی سیپ میں بند کر چکا تھا کہ وہ محبت اعزاز کی صورت میں لینا چاہتا تھا، چھین کر، چوری کر کے نہیں، کہ لوٹنا لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چینج کر کے آئی تو اسے فاصلے پر کھڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس نے تکیہ آنکھوں سے ہٹایا اور لیمپ آن کرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس بار اس نے نگاہیں نہ اٹھائی تھی۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، حالانکہ خود کو بہادری کے درس دیتی یہاں تک آئی تھی، مگر اس کے سامنے آ کر ایک عجیب سی جھجک نے اس کے الفاظ گم کر دیے تھے۔ کیا اتنا مشکل سوال ہے کہ تم سے کیا نہیں جا رہا؟ میں کہہ رہی تھی
ان ماں بیٹیوں کو یہاں ملازمت پر رکھنے کا کیا مطلب ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ہمت کر کے کہہ گئی تھی، ان کو بھی ملازمت پر نہیں رکھا، وہ طویل عرصے سے یہاں کام کر رہی ہیں اور وہ لوگ ہمارے گھر کے فرد کی مانند ہیں، لیکن وہ اب یہاں کام نہیں کریں گی، ان کو کل ہی نکالیں۔ یہ تم کس ٹون میں بات کر رہی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کا احساس ہے تمہیں؟ کچھ دیر پہلے حیا آمیز انداز میں روتی ہوئی وہ لڑکی یکسر بدلی ہوئی تھی، اس سے حکمیہ لہجے میں مخاطب تھی، اس کا موڈ بگڑ کر رہ گیا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی انداز میں نہیں۔ انہوں نے جو بھی کیا میرے حکم پر کیا، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ میرا قصور؟ میری خطا کیا تھی؟ یہ تم بخوبی جانتی ہو، وہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ آئی ڈونٹ نو، بٹ میں ان لوگوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں برداشت کرنا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، کہہ کر اس نے لیفٹ بند کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ ان دونوں خواتین کی ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ شرجیل کے سنگ گھر آ گئی تھی، جہاں ماں نے بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اس کو سینے سے لگائی کھڑی رہی اور وہ آنکھیں بند کیے ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں میں بھیگتی رہی۔ ساری محبت اس پر ہی لٹا دیں گی ماما، کچھ میرے لیے بھی بچائیے۔ دور ہونے والے لوگوں کو آپ نے اتنا قریب کیا ہوا ہے۔ شرجیل ان کی محبت دیکھ کر مصنوعی شکوہ کرنے لگا۔ بیٹیاں گھر سے دور ہوتی ہیں تو دل سے مزید قریب ہو جاتی ہیں، اور رہا سوال ماں کی محبت کا، تو ماں کی محبت سمندر کی مانند ہوتی ہے، بے کرام وسیع، جہاں معمولی سی بھی کمی ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے گویا ہوئی۔ ملازمہ نے کھانا لگا دیا تھا، تمام کھانے اس کی پسند کے تھے۔ او وی آئی پی پروٹوکول، شادی کیا ہوئی، تم تو منسٹر ہی بن گئی ہو۔ آئی تھنک ماما تمہیں کچھ زیادہ ہی لفٹ نہیں دے رہی؟ اس نے کباب اٹھا کر کھاتے اس کو چڑھایا۔ ماما نے بچپن سے میری خواہشوں کا خیال رکھا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں خواہ مخواہ شادی سے بھاگ رہا ہوں، پہلی ہی فرصت میں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کے بعد کس قدر ویلیویبل ہو جاتا ہے بندہ، یہ اب معلوم ہوا ہے۔ بس کل سے میرے لیے لڑکی کی تلاش شروع کریں۔ پلیٹ سیدھی کرتے شاہی حکم جاری ہوا۔ ارے آپ کو زیادہ ہی جیلس نہیں ہو گئے مجھ سے بھائی؟ آج تو خود شکاری اپنے جال میں پھنس گیا ہے، پہلی فرصت میں اپنی بھابھی کی تلاش شروع کر دو بیٹا، یہ پھر انکار نہ کر دیں۔ او نو ماما، میں مذاق کر رہا تھا۔ ابھی ان پابندیوں میں خود کو جکڑنا نہیں چاہتا۔ ان کو سنجیدہ دیکھ وہ گڑبڑا کر گویا ہوا۔ اب قبولیت کا وقت گزر گیا، آپ کی ایک نہیں سنی جائے گی بھائی۔ اس طرح ہی نوک جھوک میں کھانا تناول کیا گیا۔ گرین ٹی پی کر شرجیل کسی دوست کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ ریزا کو سست دیکھ کر عروسہ بیگم نے زبردستی اس کو بیڈ روم میں بھیج دیا اور خود ملازمہ کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی۔ اس کو اپنے بیڈ پر دراز ہو کر ایسا لگا کہ کسی جنت میں آ گئی ہو، جہاں ہر سو سکون ہی سکون تھا۔ اپنی ملکیت ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ پہلی رات نیند کی ٹیبلٹ کے زیر اثر وہ سو گئی تھی اور صبح میکائل کے بیدار ہونے سے پہلے وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ پورا پوشن تھا جو خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ تھا، جس کے دائیں بائیں کمرے کے بند دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں ایک لمبا سا کامن روم تھا جس کے سامنے ہی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، اور اس کی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ بعد نیچے سے گزرتی صدیقہ بیگم کی نگاہ کامن کی نصف دیوار میں آویزاں گرل پر سے اس پر پڑی تھی۔ انہوں نے اشارے سے اسے نیچے آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے ارد گرد مہمانوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ پھر وہاں سبھی اعلیٰ اخلاق اور مروت سے گھر والوں سے اس طرح گل مل گئے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا جنم ہی یہاں پر ہوا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنا بے حس اکڑ مزاج وہ کس پر گیا، وگرنہ گھر کے لوگ تو شہد بنے ہوئے تھے، اور وہ کریلا بھی نیم چڑھا۔ ناشتے کی میز پر اس کی خوش مزاجی اور مسرت بھرے انداز نے اس کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی اداکاری پر اشش کر اٹھی تھی۔ پھر رات ولیمے میں بھی اس کی اداکاریاں عروج پر تھیں، اور ولیمے سے واپسی پر کمرے میں دانستگی میں جو کچھ ہوا وہ سوچ کر اس کا دل اب بھی دھڑک اٹھا تھا۔ اگر وہ آ کر نہ سمجھاتا تو وہ شاید کھڑے کھڑے ہی پتھر کی بن جاتی، لیکن اس کے پرخلوص مدھم لہجے میں کی گئی بات میں کوئی کشش ضرور تھی جو اس کی جھجک اور وحشت کو سکون دے گئی تھی۔ جب وہ چینج کر کے آئی تو وہ لائٹ آف کیے تکیہ رکھے لیٹا تھا۔ فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ اسے کچھ خوف زدہ سی تھی۔
پھر اگلے لمحے ہی خود کو دلاسا دیتی وہ اس سے مخاطب ہوئی، اور اماں بسائی اور اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر اپنی ذلت بھری بے بسی اور بے عزتی کے احساس نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ وہ آگ شعلے بن کر لفظوں کی صورت میں اس کی زبان سے نکلے تھے، جن کو اس نے شروع میں بڑے تحمل اور رسان سے سنا، اور جب اس کا لہجہ حد پار کر گیا تو وہ خود بھی قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ پہلی ملاقات والا اجڑ اکڑ اور بدمزاج سا شخص بن گیا تھا، جس نے بڑی ناگواری سے کہا تھا، اور وہ بھی اس کی ملازماؤں کو برداشت کرے کیونکہ وہ بھی اس کو برداشت کر رہا ہے۔ برداشت کا لفظ اس کو تازیانے کی طرح لگا تھا۔ اسے کوئی لگاؤ اور انسیت نہ ہونے کے باوجود اس کو اس لفظ نے سخت اذیت پہنچائی تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی، صبح کے کسی پہر نیند آئی تھی، اور جب بیدار ہوئی تو وہ کمرے سے غائب تھا، ناشتے پر بھی نہیں تھا، اور جب وہ بھائی کے ساتھ آ رہی تھی تو عائشہ نے بتایا وہ کام سے آفس گیا ہوا ہے۔ جاگ رہی ہوں نا؟ مجھے معلوم تھا اتنی جلدی نیند کہاں آئے گی۔ عروسہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ دودھ کیوں لائیں؟ بالکل دل نہیں چاہ رہا، اس نے اٹھ کر بیٹھتے کہا۔ اولٹین ڈال کر لائی ہوں، کچھ دیر میں پی لینا، اچھا لگے گا۔ وہ تکیہ پشت کی طرف لگا کر بڑی بے تکلفی سے اس کے برابر بیٹھ گئی تھیں، اور ان کی جانچتی نگاہیں بیٹی کے چہرے پر تھیں۔ پھر وہ شفقت سے گویا ہوئیں۔ میکائل کے گھر والے کیسے ہیں؟ وہ جو دکھائی دیتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ صدیقہ آنٹی، مائدہ، موسیٰ بھائی، سبھی بے حد عزت کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اسپیشلی آئزہ آنٹی بالکل آپ کی طرح مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں سچائی اور صداقت نے ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ اور میکائل کا رویہ کیسا رہا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پرانی باتوں کو دہرایا تو نہیں؟ فراز کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں کی؟ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں، کہیں ماں کی کھوجتی نگاہیں اس کا راز نہ پالیں، اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ اب انہیں حقیقت بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے رویے سے پہلے ہی اس نے اپنا جارحانہ انداز اس کو دکھا دیا تھا۔ لیزا، کوئی بات ہوئی ہے؟ میکائل نے… نو ماما، میکائل بہت نائس ہیں۔ وہ میری توقعات سے بالکل ہی اپوزٹ نکلے۔ اپنے اس رویے اور کڈنیپ کرانے کے لیے بے حد معذرت خواہ ہیں۔ اس نے ماں کو ہراساں ہوتے دیکھ خود پر قابو پاتے شرمانے کی اداکاری کی۔ اس کو پتہ چلا کہ جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ لمحے بڑے جاں گسل ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں؟ وہ ماں تھیں اور مائیں اولاد کے چہروں سے ان کے خوشی اور غم کا پتہ لگا لیا کرتی ہیں۔ پھر وہ بچپن سے اس کے بے حد قریب رہی تھی۔ کم آن ماما، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ریئلی، میں خوش ہوں۔ وہ بڑھ کر ان سے لپٹ گئی، آنکھوں میں آنے والی نمی کو مشکل سے ضبط کیا۔ انا کی جنگ میں وہ اپنی ماں کی محبت اور بھروسے سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کو کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا دیکھ سکتی تھی۔ رات اس کے دل میں لیزا کے لیے خوبصورت احساسات کی کہکشاں جاگ اٹھی تھی۔ پہلی بار دھڑکنیں کسی کے لیے بے ترتیب ہوئی تھیں، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ رفتہ رفتہ وہ اس ماضی کو بھلا کر اس کو دل میں جگہ دے دے گا، مگر اس نے جس بدتمیزی سے بات کی تھی وہ انداز اور لہجہ اس کو خاصا ناگوار گزرا تھا۔ پہلی رات وہ خود بھی ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، بہت ڈسٹرب تھا، سو اس کی باتیں ناقابل برداشت اس وقت بھی تھیں، لیکن ذہنی کیفیت کے سبب وہ اس سے خلاصی چاہ رہا تھا، اور سو تب آسانی سے سب ہضم کر گیا تھا کہ اس وقت وہ اس کی مفاد میں تھا، مگر کل رات اس کے بد زبانی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا، اور صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ بیٹا، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ شادی کے تیسرے دن سے ہی آفس جوائن کر لیا جائے؟ دلہن بھی سارا دن انتظار کر کے گئی ہے۔ ماما نے اسے دیکھتے ہی ناراضی کا اظہار کیا۔ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مجھے فوراً ٹور پر جانا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ تیاریاں رہ گئی تھیں، وہ آج کمپلیٹ کی ہیں۔ کل کی فلائٹ ہے میری۔ کل کی فلائٹ ہے؟ تھوڑا صبر کر لیں، شادی کو بھی 2 دن ہوئے ہیں، اور آپ 2 اور 2 4 کے چکر میں پڑ گئے۔ چند ہفتوں کے لیے ملتوی کریں اپنے ان چکروں کو۔ خاندان بھر سے دعوتیں آئی ہوئی ہیں، اور کل رات کی دعوت عروسہ نے دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی پہلی دعوت ان کی طرف سے ہوگی، پرسوں مائدہ نے انوائٹ کیا ہے، اور… سوری ماما، آپ سب سے ایکسکیوز کر لیں، میں نہیں جا سکوں گا، بلکہ مائدہ کو تو میں خود منا لوں گا۔ میرا جانا بھی بے حد ضروری ہے، وگرنہ میں پوسٹ کر دیتا۔ وہاں اور بھی بہت سی کمپنیز آئیں گی جن سے میٹنگز کے شیڈیولز طے ہو چکے ہیں۔ یہاں میری رسپیکٹ کا معاملہ ہے۔ وہ خاص التجائی انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔
اور ان کا ہر لفظ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ عائزہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اوکے، سب سے معذرت کر لوں گی، دعوت آپ دونوں کی واپسی پر کر لی جائے گی، مجبوری ہے میرے بیٹے کی۔ وہ مسکرائیں۔ بٹ میں تنہا جا رہا ہوں۔ آپ کن دکھ کی بات کر رہی ہیں؟ ماں کے ذو معنی انداز پر وہ کچھ پریشان ہوا۔ بات اس وقت ہوئی تھی آپ سے کہ آپ جائیں گے تو بہو کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو ہی میں آپ کو جانے کی اجازت دوں گی۔ یہ پاسبل نہیں ہے ماما۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ انہوں نے جرح کی۔ میں وہاں بزی ہوں گا، اس کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاؤں گا، اور اس کو لے جانے کے لیے ایک مکمل ٹریولنگ پروسیجر سے گزرنا پڑے گا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے مجبوری ظاہر کی اور بات درست بھی تھی، سو وہ اس سے مزید بحث نہیں کر سکی۔ دلہن سے مل کر تو آ جاؤ۔ اب ان کو آپ کی واپسی کے بعد ہی بلاؤں گی۔ میری غیر موجودگی میں اس کا یہاں رہنا منع ہے کیا؟ منع نہیں ہے، رہ سکتی ہے، مگر اس بہانے وہ میکے میں زیادہ عرصہ گزار لیں گی۔ ویسے بھی شادی کے شروع کے دنوں میں لڑکیوں کے دل سسرال میں لگتے ہیں، انہیں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جہاں آپ جیسی ساس ہوتی ہیں، جو ماں سے بھی بڑھ کر پیار دیں، وہاں لڑکیاں میکے کو بھول جاتی ہیں۔ اس کے انداز میں فخر بول رہا تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ سچ سچ بتائیں تو؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ابھی ہیر چائے کے مگ رکھ رہی تھی۔ ماں کی گہری نگاہیں اور سنجیدہ لہجہ اس کو خبردار کر گیا تھا۔ جی، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ بالکل پوچھیے۔ آپ خوش ہیں شادی سے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسا سوال کیا جائے گا۔ وہ چند لمحے ساکت رہ گیا۔ کیا میں نے ایسا مشکل سوال کر دیا جو آپ گمسم ہو گئے ہیں؟ یا جو میں سوچ رہی ہوں میرا خیال بالکل درست ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کھل کر مسکراتے بھرپور خوشی کا اظہار کیا تھا اور بات جاری رکھی۔ اور آپ کیا سوچ رہی تھی؟ کس خیال سے یہ بات کی؟ یہی کہ آپ اس شادی سے بالکل خوش بھی نہیں، وگرنہ کوئی شخص ولیمے کے دوسرے دن گھر سے غائب نہیں ہوتا، اور اس طرح اچانک ٹور پر جانے کی وجہ بھی لیزا سے جان چھڑانے کا بہانہ ہی لگ رہا ہے۔ ماں بھی کس طرح دل تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، کس طرح بنا بتائے انہوں نے اس کے دل کی حالت کی ترجمانی کر دی تھی۔ ان کا خیال بالکل حقیقت پر مبنی تھا، ان کی سوچ اس کے گریز اور اجتناب کی عکاس تھی، لیکن سب سچ ہونے کے باوجود ان کو سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ او نو ماما، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی نو، میں پہلے اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں تھا، مگر جب آپ کی خاطر میں نے حامی بھری تھی تو دل سے بھری تھی۔ بس آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ دعا کرتی رہیں کہ مجھے اس تعلق کو نبھانے کی استقامت عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ اللہ اور آپ کے سامنے سرخ رو رہوں۔ انجانے میں اس کے لہجے میں التجا سمٹ آئی تھی، شاید یہ اس کے دل سے نکلی آرزو تھی جو سزا بن کر ابھری تھی۔ دوسرے دن عائزہ اور صدیقہ کے ہمراہ فروٹ اور مٹھائی لے کر سسرال چلا آیا تھا، جہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی تھی۔ سی گرین اور بلو گوجے کے کام والے بھرے ہوئے سوٹ میں وہ تیار بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے اچھے انداز میں ملے، پھر سب نے ان دونوں کو لان میں تنہا چھوڑ دیا۔ تنہا ہوتے ہی وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگے۔ شام کا سما تھا، سرمئی بادل جھوم رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لان میں لگے پودوں سے کھلیا کر رہی تھی۔ چائے لیں گے آپ؟ تنہائی کچھ زیادہ ہی بوجھل لگنے لگی تو اس نے پوچھا۔ نہیں، میں زیادہ چائے پینے کا عادی نہیں ہوں۔ کولڈ ڈرنکس منگواؤں؟ ابھی چائے پی ہے، وہ میز پر رکھ کے چائے کے برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر ان کے درمیان خاموشی در آئی۔ کچھ توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں آج رات کی فلائٹ سے ملیشیا جا رہا ہوں۔ جی، آنٹی نے کال کر کے بتا دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری غیر موجودگی میں تم گھر پر ہی رہو۔ جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ چونکا۔ میں وہاں جب جاؤں گی جب وہ تینوں وہاں نہیں ہوں گی۔ اس کا لہجہ ضدی اور اٹل تھا۔ میکائل کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ ان کا اور تمہارا کیا مقابلہ؟ کیوں ان کو اپنے برابر لا رہی ہو؟ میں ان کو برابر نہیں لا رہی، بلکہ آپ ان کو میرے مقابل لے آئے ہیں۔ وہ اس رات کی طرح بد زبان اور سرد مہر تھی۔ میں لے کر آیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بڑے ضبط سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
آپ نے ہی کہا تھا پرسوں رات کو کہ میں ان کو اسی طرح برداشت کروں جس طرح آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ اب میری بھی ضد ہے، میں آپ کے گھر میں رہوں گی یا وہ؟ یہ تم ہو میری مما کی چوائس، جس پر ناز کرتے کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ان کے خیال میں تم میں اخلاق اور مروت، محبت اور سعادت مندی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اور بھی نامعلوم کون کون سی اندیکھی توقعات تم سے وابستہ کر بیٹھی ہیں۔ وہ میٹھے مگر شدید غصے میں اس سے مخاطب ہوا۔ مگر تم تو ایک سطحی ذہنیت کی معمولی سی لڑکی ثابت ہوئی، جو اتنی گری ہوئی سوچ کی مالک ہے کہ اپنا کمپیرزن گھر کی ملازماؤں کے ساتھ کرتی ہے، جس کی نہ سوچ اچھی ہے نہ عقل۔ مجھ میں آپ کو خوبیاں کہاں دکھائی دیں گی جس شخص کے سر ملازماؤں کی محبتیں چڑھی ہوں؟ ایسے مرد کو بیوی میں کہاں انٹرسٹ ہوگا؟ بائی دا وے، مجھے بھی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا جو میرے باپ کا قاتل، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔